غزوہ بدر میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف کفار مکہ کا لشکر تھا، تو اب شیطان جو ابلیس تھا وہ سراقہ بن مالک، اس وقت تک جو ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ یہ وہی سراقہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پیچھا کیا تھا اور وہ زمین کے اندر دھنس گئے تھے۔ بعد میں خیر یہ ایمان لے آئے تھے اور ان کو کسرا کے جو ہے وہ کنگن بھی پہنائے گئے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی تھی۔ تو ان کے روپ میں جو ہے وہ شیطان اور ابلیس آیا اور اس نے جو ہے وہ مشرکین مکہ کو بھڑکایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنے لوگ بھی ساتھ ملا کے جو ہے وہ لے آؤں گا اور مسلمانوں کے خلاف تم جنگ کرو اور تم ثابت قدم رہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے، خوبصورت بنا دیے تھے۔ دیکھیں یہاں یہی ہوتا ہے، ایک مشرک کے لیے اس کا شرک مزین بنا دیا جاتا ہے، اسے اس کی تعویلیں سجھا دی جاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اصطلاح بہت اہم ہے، مزین بنا دینا۔ اس سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے کہ بہت دفعہ جو ہے وہ ایک انسان ایک چیز حرام ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، شرک ہے، ظلم ہے، لیکن اس کی وہ کوئی تعویل جو ہے وہ گھڑ لیتا ہے۔ شیطان اسے اس کی ایسی تعویل، خوبصورت تعویل سجھا دیتا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اب شیطان نے انہیں کہا، جو سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا، اس نے مشرکین سے کہا کہ آج تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اب جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں، بدر کے اندر فرشتے تو نازل ہوئے تھے، تو ناکس علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ گھوم گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان مشرکین سے بری و ذمہ ہو گیا، اور شیطان یہی کام کرتا ہے، انسان کے لیے اس کے اعمال مزین کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے خود بھاگ جاتا ہے، اور اکیلا انسان جو ہے وہ پھر مایوس کا مایوس رہ جاتا ہے۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، چونکہ وہ جنات میں سے تھا، شیاطین میں سے تھا، تو اس لیے وہ فرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا تھا اور وہ مشرکین مکہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، یعنی کہیں یہ فرشتے مجھے وقت سے پہلے ہی نہ پکڑ لیں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ شیطان جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے اپنے فالورز کو، لیکن وقت آنے پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس کا فالور ہوتا ہے وہ شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔